دنیا کو اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ سوال کچھ ایسا ہے کہ کیا مریم اور بلاول پاکستان کے ان دونوں میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے یا نہیں؟ خان نے جو سٹینڈرڈ اپنے لیے خود حکومت کے لیے سیٹ کیے تھے اور وہ آج خود اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر رہے۔ عالمی جو سیاست ہے اس میں آپ عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کس طرح موازنہ کہ نواز شریف GHQ کی پیداوار ہے، گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے ضیاء الحق کی، کہ ہماری GDP انڈیا سے ڈبل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان باز یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشین انسائیڈر۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت مخالف ایک اتحاد بنی ہے جس کو PDM کا نام دیا گیا، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا ایک سرکس ہے، لیکن PDM والے سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مخالف حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے یہ جانیں گے ہم ایڈوکیٹ طلحہ، جو کہ ایک سیاسی تجزیہ نگار اور ایک کالمنسٹ ہے، ہم ان سے اس چیز پہ گفتگو کریں گے۔ طلحہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ایک طرف ایک دعویٰ ہے تو دوسری طرف دوسرا دعویٰ ہے، اور اس میں ایک عام شہری جو ہے وہ بڑا کنفیوز اور ایک غیر یقینی سی صورتحال میں مبتلا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بیانیہ ہے کیا۔ جو ایک طرف اگر نواز شریف اور مریم میں آپ کو اس سے پہلے اس کا تجزیہ کروں ایک لیگل پرسپیکٹو میں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر ایک گاؤں کا چودھری ہے تو وہ کسی بندے سے اب ڈکیٹی کراتا ہے یا مرڈر کراتا ہے، اس کا جو آگے بندہ ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا جیل میں جا کے منہ کھول دیتا ہے۔ تو جب وہ منہ کھولتا ہے تو چودھری بھی ایکسپوز ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ چودھری کو ایکسپوز کرتا ہے کیونکہ وہ پکڑا گیا ہوتا ہے تو اس نے اس کا بھی نام لیتا ہے۔ اور یہ سچویشن بیسیکلی یہ ہو رہی ہے، میں آپ کو ان الفاظ میں بیان کر گیا ہوں کہ نواز شریف جب یہ ساروں عام بچے کی زبان پہ ہے کہ نواز شریف کہاں کی پیداوار ہے، کس طرح یہ نواز شریف پلا بڑا ہے۔ اگر نواز شریف کو اتنی ایشو تھا، یہ قمر جاوید باجوہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جو ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بڑی اسٹیٹڈ اور بڑی انہوں نے اچھی پوزیشن اس وقت آرمی نے جو لی ہوئی ہے جو ہونی چاہیے، اس پہ جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے، ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی ان کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ جب تم اقتدار میں تھے تو تم نے یہ بات پھر کیوں نہیں کی؟ اگر تم اتنے بے بس تھے اور یہ سارا کا سارا کوئی اور جسے کہتے ہیں ہم ڈیپ سٹیٹ کا یہاں پہ ایشو تھا بہت زیادہ، تو تب بات کیوں نہیں کی؟ تب اگر آپ کرتے تو آپ کی پوزیشن ذرا اور ہوتی، نہ کہ جب آپ ایک بھگوڑے ہیں، آپ نکال دیے گئے ہیں، منتیں کر کے ضمانت پہ باہر جا کے ایک غریب عوام کو کہتے ہیں گھروں سے نکلیں اور خود باہر بیٹھے ہیں۔ تو ان کا تو ظاہر ہے یہ بیانیہ ہے۔ نمبر دو وہ یہ کہتے ہیں، ایک اس میں ایک اور ایشو آ گیا ہے جو جوڈیشری کا ایشو ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری سے فیصلے کرانے والی کوئی قوت ہے۔ اچھا، جب یا ان کا بیانیہ یہ ہے، عمران خان جواب میں کہتے ہیں کہ جوڈیشری سے تو آپ نے فیصلے، یہ جو ان کی بعد میں ریئیکٹیو سپیچ آئی کہ آپ نے فیصلے کراتے رہے، زرداری کو آپ نے جیل میں بھیجا جوڈیشری سے کرا کے۔ تو میں اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ دنیا کو ہم اپنا امیج دے کیا رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری تو خود فیصلہ کر ہی نہیں رہی نا۔ تو جوڈیشری پہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں ہم ایک ایسی ریاست ہیں جو جوڈیشری کے فیصلے کو بہت حتمی چیز سمجھتے تھے، اور ہمارے پاس ورنہ کوئی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی الزام کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ تو ایک پرسپیکٹو میرے لیے یہ ہے کہ یہ دونوں کا ہی اگر بیانیہ مان لیا جائے تو یہ تو جوڈیشری پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور نمبر 3 بات جو تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو شیخ رشید یا عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف GHQ کی پیداوار ہے، گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے ضیاء الحق کی، تو بیسیکلی پھر تھوڑا کنسولیڈیٹ یہ کر رہے ہیں نواز شریف کے بیانیے کو کہ ملٹری کی انوالومنٹ ان پالیٹکس، بالکل یہ انوالومنٹ بتا رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس سوال کا اگر میں اس کو سم اپ کروں تو میں نے آپ کو ایک شروع میں مثال دے دی وہ چودھری والی، اور نمبر 2 یہ کہ اس سارے پروسیس میں جو فائدہ ہو رہا ہے اصل وہ ایک عوام کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، ایک سسٹم صحیح ڈائریکشن میں بھی جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ آرمی کا ایک بڑا کلیئر کٹ اپ سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں بلاتے ہو اپنے بیلٹنگ اسٹیشنز پہ، تم الیکشنز اپنا خود سنبھالو، چھوٹو کہیں گا آپ سے سنبھال نہیں ہوتا صحیح بال میں۔ تو میرا تو یہ جی، حکومت اور جو آرمی ہے وہ ایک پیج پہ ہے، دوسری طرف یہ اپوزیشن والے جلسے کر رہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، آٹے کی بات کرے، چینی کی بات کرے، سب کی ریٹ ہے جو نا اوپر جا رہی ہے۔
اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام اس کے ذمہ دار ہے، حکومت ہے یا اپوزیشن والے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ہی ذمہ دار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی سب سے جو obvious یا جو واضح وجہ ہے وہ تو اپوزیشن ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کھڑے ہو کے یہ کہتی ہے کہ ملک کی مہنگائی ہے، تم نااہل حکومت ہو، تم نے مہنگائی کر دی۔ او بھائی یہ تم ہی تو اس ملک کے رکھوالے تھے، یعنی آپ 10 سال تک انہوں نے کیا 10 سال کے آپ شروع سے شروع کر لیں جب سے، یعنی آپ کو میں یہاں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جو ڈاکٹر عشرت حسین نے ایک کتاب لکھی تھی گورننگ دا انگورنیبلز، اس میں انہوں نے پاکستان کو دو ایراز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ یہ ان کا آرگیومنٹ اور بڑا ساؤنڈ آرگیومنٹ ہے کہ بلا شبہ اس میں ڈکٹیٹرشپ آتی رہی ملک میں، شروع سے ہمارے لگتی رہی، اور سارے ایشوز تھے، اور جمہوریت اپنی جگہ پہ ایک پریفرنس جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ورسٹ فارم آف ڈیموکریسی از بیٹر دین بیسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ، دیٹ از اٹ۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ 1990 تک پاکستان کی پروگریس ڈفرنٹ تھی، یعنی 1971 میں جنگ ہوئی، 1965 میں جنگ ہوئی، یہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد کلیشنکوف کلچر آیا، ہم جہادسٹ پیدا کیے، ہم نے اتنے مسائل، ہمارے پاس انڈسٹری نہیں تھی، اتنے مسائل کے باوجود وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی انڈیا سے ڈبل تھی، یعنی جب ہم جی ڈی پی 6.5 ریشو سے ہم گرو کر رہے تھے تو انڈیا تب 3 پہ تھا۔ اس کے بعد یہ 90 کے بعد خاص طور پہ جب ہمارا زوال 60 سے شروع اور 90 کے بعد خاص طور پہ ہمارے سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا، 71 میں علیحدہ ہو گئے۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں اب 1990 کے بعد آپ دیکھیں یہ کون آیا ملک میں، یہ پیپلز پارٹی آئی، یہی نواز شریف آتا رہا، تو ملک کا بیڑا غرق کرنے کی بیڑا غرق تو انہوں نے نہیں کیا نا، تو یہ کس منہ سے آ کے آج یہ سوال کرتے ہیں؟ یعنی اس میں کس شخص کو آج شک ہے کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تو ملک میں تاریخی قرضہ تھا، تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یعنی یہ سارے جو سچویشن تھی یہی تو انفلیشن کاز کرتی ہے نا، جب ڈالر کا ریٹ عمران خان بار بار ایک عام لوگوں کو پولیٹیکلی سوشلائز کر رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے۔ تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس منہ سے یہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا نمبر 2، حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کی مس کیلکولیشن تھی، ہوم ورک نہیں تھا، حکومت میں آنے سے پہلے انہیں ذمہ داری کا، یعنی عمران خان نے جو سٹینڈرڈ اپنے لیے خود حکومت کے لیے سیٹ کیے تھے اور وہ آج خود اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر رہے۔ یعنی انہوں نے بیان دیا تھا کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھ لو کہ عوام کرپٹ ہیں، تو عوام کیا سمجھے؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اتنے دنوں میں یہ کر دوں گا، میں اتنے دنوں میں یہ کر دوں گا، قرضوں کا میں عمران خان مر جائے گا قرضہ نہیں لے گا۔ یعنی ان کا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا، انہیں یہ ادراک ہونا چاہیے تھا کہ جو میں وعدے کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میری پوچھ ہوگی۔ ایک عام عوام میں یہ چھابڑی والا جن کا وہ بار بار عمران خان خود ذکر کرتے ہیں، میں مزدور کے پاس جا کے جب کوئی یہ بات انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ ڈالر کی قیمتوں کا چکر ہے، وہ کہتا ہے میں تو پس گیا نا۔ تو اور تیسری جو عام عوام ہے، عشرت حسین ایک بات کرتے ہیں جو بڑا ساؤنڈ آرگیومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑی وجہ اور ویسی بیڈ گورننس کی بھی، وہ انسٹیٹیوشنز کا تباہ ہونا، ہر جگہ یہ جو مافیا بنے، یہ جو ہر انسٹیٹیوشن کرپٹ ہوا ہے، تو اس میں ایک عام شہری کا بھی تو کردار ہے نا۔ ایک معاشرے میں یہ لوگ، یعنی آپ پچھلوں کے، یہ میرے اگر آباء و اجداد کے پاس میں بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ پہلے یہ بہت شاذ و نادر ہوا کرتا تھا کہ کوئی کرپٹ ہے، اب یہ ڈھونڈنا مشکل ہے جو کہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو ایک معاشرے کا اوور آل رجحان ہے۔ آپ پی آئی اے دیکھ لیجئے، پی آئی اے ایک ایسا، یعنی لوگ، دنیا دیکھتی تھی پی آئی اے کو، پی آئی اے نے سنگاپور ایئر لائنز دیا، ایمارائٹس میں آگے شاخیں گئیں، لیکن پی آئی اے میں ایسے اب لوگ نکلے، یہاں پہ مافیا بن گیا جو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے تھے، یہ انکشاف ہوا، ایک انہوں نے اپنی لابنگ کی ہوئی ہے، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس میں عوام کا بھی قصور ہے، اور یہ جو حکومت ہے اس کو بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور اس پہ امیڈیٹ ریلیف دینا پڑے گا۔ جی طلحہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا جو ہے نا ذمہ دار صرف عوام نہیں ہے، صرف حکومت نہیں ہے، صرف اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ تینوں ہے۔ جی طلحہ، عالمی سیاست پہ بات کریں گے، اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے عالمی سیاست میں، اور جب سے عمران خان آیا ہے تو عالمی جو سیاست ہے اس میں آپ عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کس طرح موازنہ کریں گے؟ موازنہ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی جوزف نائی جو ایک سافٹ پاور کا جنہوں نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، دنیا میں اس کی بڑی قوت ہے، خاص طور پہ اس گلوبلائزیشن کے بعد، یہ جو دنیا ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایک نیریٹو کی دنیا ہے، وار آف نیریٹیوز ہے، تو اس میں عمران خان کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ابھر کے سامنے آئی ہے۔
یعنی نواز شریف کے دور میں تو کوئی جو ان کا منسٹر تھا فارن منسٹر تھا ہی نہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو بیانیہ تھا وہ نواز شریف خود ہی جا کے پرچیاں سامنے رکھ کے ایک دوسروں کو مطلب یہ یعنی ایک باڈی لینگویج سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نا امیج اچھی ہو گئی عمران خان؟ امیج بہت اچھی ہوئی ہے جی، خاص طور پہ یہ جو انہوں نے جا کے تقاریر کی ہیں یو این وغیرہ میں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ٹویٹر کا ٹرینڈ جو تھا ہیش ٹیگ میں عمران خان کی جو تقریر تھی وہ دنیا میں ٹاپ پہ رہی، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کا نیریٹو تھا دنیا کو اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے۔ اب مسئلہ سر کیا ہوتا ہے کہ امریکن جو ڈپلومیٹک ارینا ہے اس میں انڈیا کی ہمیشہ بڑی قوت رہی ہے، اور پاکستان کا ایشو یہ رہا ہے کہ پاکستان کبھی اپنا پرسپیکٹو یا پوائنٹ آف ویو دے ہی نہیں سکا۔ اب ڈاکٹر معید یوسف ہیں جنہوں نے یہ پچھلے دنوں ایک بات بڑی ہاٹ رہی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے چینل پہ جا کے یہ کہہ دیا کہ جی انڈیا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ انڈیا کس طرح پاکستان میں انوالو تھا، اور یہ جو اے پی ایس اٹیک ہوا ہے اس میں کس طرح انوالومنٹس تھیں۔ تو میں یہ حیران ہوا کہ یہ لوگوں کو شاکنگ لگ ہی کیوں رہا ہے بھائی، یہ نیریٹو تھا، یہ تو آج سے کافی دیر پہلے جانا چاہیے تھا، یہ آپ کہتے رہے، تو آپ یہ کیوں نہیں پریزنٹ کر پائے دنیا کے سامنے صحیح طرح؟ ابھی بھی آج بھی ہم شارٹ آف ٹارگٹ ہیں، ہمیں جو اپنا ایک بیانیہ ہے ہمیں اپنی پوزیشن دینی پڑے گی، اور کمپیریٹیولی میں آپ کو بتاؤں اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، انٹرنیشنل انالسٹ کو دیکھیں، تو کمپیریٹیولی انڈیا کی سچویشن بقدرے خاص طور پہ یہ جو کشمیر میں آٹوکریسیز ہوئی ہیں، انڈیا کی سچویشن وہ بدتر ہوئی ہے اور گری ہے، اور پاکستان کی ایک امیج ہے جو اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور عمران خان کی ایک ظاہر ہے پرسنالٹی ہے، اور اس میں اس کی یہی تو ایک بڑی اسٹرینتھ ہے جو اس نے ایک خاص طرح سے انٹرنیشنل اپنے تعلقات بنائے ہیں۔ افغانستان میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے اپنی بات منوائی ہے امریکہ میں جا کے، یعنی اب وہ کہتے رہتے تھے ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، عمران خان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ بھائی یہ تمہاری جنگ تھی، ہم نے اپنے اتنے جوان شہید کر دیے، اتنا اپنا سرمایہ لگا دیا، تو یعنی یہ ساری باتیں ایک خاص اثر رکھتی ہیں، اور اس پہ دنیا میں اس جو میں سافٹ پاور کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ یعنی اس سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ ماضی میں اگر وہ ریون پہ جا کے اگر مودی نے کیک کاٹ لیا یا تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اس سے ملک کو کیا مل رہا تھا؟ ملک تو وہیں کھڑا تھا، ہمارا انٹرنیشنل امیج بہت برا تھا دوستی سے، یہ تو عمران خان جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لے کے نکلے ہیں، اور جو آرمی بھی ایک پیج پہ ہے اس میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موازنہ ہے ہی نہیں، اور پاکستان کی سافٹ پاور بہت بہتر ہوئی ہے اور بہت بہتر ہونے کی ابھی بھی۔ اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں نا کہ ایک اچھی تقریر کرنے سے ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے؟ مطلب کوئی ایک لیڈر ہے وہ اچھی تقریر کرتا ہے تو کیا وہ ایک اچھا لیڈر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کمپوننٹس ہیں نا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی تقریروں سے، ایک اچھی تقریر سے مزدور کو روٹی تو نہیں مل رہی فار دا ٹائم بینگ، میں نے کہا نا کہ اسے ایک امیڈیٹ ریلیف بھی دینا پڑے گا، تو یہ اچھے لیڈر کے لیے کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتا ہے۔ دنیا جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے وہ ملک کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنی قوم کی بات پریزنٹ کیسے کر رہا ہے، وہ کر بھی پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو آپ کو ایک اچھا لیڈر بناتا ہے۔ ظاہر ہے دوسرے پرابلمز جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ سب سے آخری سوال آپ سے پوچھتے اور وہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، سوال کچھ ایسا ہے کہ کیا مریم اور بلاول پاکستان کے ان دونوں میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن میں اگر اپنا تجزیہ دوں تو قطع نظر کیلیبری فونٹ سے اور میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے چونکہ ووٹ بینک ہے نواز شریف کا، دوسری پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی قوت ہے، اور پنجاب کی حکومت بنانے کے قابل تھی اس دفعہ سمپل میجورٹی میں اگر یہ الائنس نہ ہوتے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز میں کیپیبلٹی ہے، بلاول میں ابھی کوئی 10 سال کم از کم کوئی اس کا چانس نہیں ہے کہ وہ اس ہائی اسٹیج پہ آ سکتا ہے، لیکن مریم نواز کا بھی مجھے یہ میرا تجزیہ ہے کہ ابھی اگلے ٹینیور میں بھی اس کا چانس ہے۔ اچھا عمران خان تو اس کو ابھی بھی بچی سمجھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چانسز ہے یہ بن سکتی ہے۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ پالیٹکس آف سٹانس، پرنسپلڈ پالیٹکس اور کیا ہونا چاہیے یا کیا ایک بندے کا قد ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک
मतलब वो एक और बात है कि बंदा ये तज्जिया करे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसमें उसको लीडर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दूसरी होती है ग्राउंड पॉलिटिक्स, ग्राउंड रियलिटीज़। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे वोट बैंक है, इससे कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता। अब लाख कहते हैं कि यहाँ पे ये इशू है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की ज़रूरत है, बेशक वो नून लीग में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो तहरीक इंसाफ में, जो भी हो, लेकिन ग्राउंड में एक नून लीग कुव्वत रखती है जिसमें मरीम नवाज़ एक बड़े मौसर अंदाज में एक बयानियाँ लेके उभर रही है और बड़ी मोहतात अंदाज में उभर रही है। जी तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़ रहे हैं कि क्या मरियम और बिलावल इन दोनों में कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? अगर आप समझते हैं तो आप मुझे हमें कमेंट में बताइएगा। फिर वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।